جب قافلہ شہر دمشق کے بازاروں سے ہوتا ہوا یزید پلید کے محل پہ گیا تو راستے میں ایک مسجد تھی۔ اس مسجد کے صحن میں ایک بوڑھے آدمی جن کی داڑھی لمبی اور سفید تھی، وہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ٹہل رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر اس قافلے پہ پڑی۔ جب اس نے سرحائے شہدائے ابرار اور حضرت عابد بیمار کو دیکھا، کہا خدا کا لشکر ہے کہ اس نے تمہارے بڑوں کو ہلاک کیا اور اہل شام کو اس کے فتنے سے پاک کیا۔ حضرت امام زینب فرماتے ہیں کہ اے بوڑھے، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا قرآن کا حافظ ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری سمجھ کا خدا کا حافظ ہے، تو نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے مبو فرما دے میں تم سے تبلیغ کی اجرت اپنے قربا کی محبت کے بغیر اور کچھ نہیں مانگتا، سوائے بوڑھے رسول نے کہ قریبی ہم ہی ہیں، ہماری محبت سب مسلمانوں پر واجب ہے۔ پھر پوچھا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا اہل بیت نبوت کے ہم ہی لوگ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہم لوگوں کو گناہوں اور عیبوں سے پاک کیا۔ بوڑھا اس کلام کو سن کر آتش شرم ہوا، جل بھون کے سر جھکا کے رونے لگا اور کہنے لگا اے رسول اللہ میری خطا معاف کیجئے، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہ تھا۔ پھر ربائے قبلہ ہو کر زارو زار رونے لگا کہ اے اللہ ان حضرات کی دشمنی سے میں بیزار ہوں۔ اسد بھر کے حضرت امام زین العابدین کے اونٹ کے آگے خاک پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنے لگا اور کہتا تھا اللہ تیری جناب میں اگر توبہ قبول ہوئی ہو تو اس دم میری جان نکال لے، عذاب سے نجات دے۔ پھر توبہ اور دعا اس کی قبول ہوئی، آخر ایک نعرہ مارا، اسی دم جان نکل گئی اور جنت کو سدھارا۔ اہل بیت نے یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ زہر بن قیس یزید کے پاس حاضر ہوا تو یزید نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ زہر نے کہا امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو فتح نصیب دی۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ بما ساتھیوں کے ہمارے مقابلے میں آئے، ہم نے کہا کہ ہماری اطاعت اختیار کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے اطاعت سے انکار کر دیا تو ہم نے صبح ہوتے ہی ان کو ہر طرف سے گھیر کر ان پر حملہ کر دیا۔ جب ہماری تلواریں ان کے سروں تک پہنچ گئیں تو وہ بھاگنے لگے اور ان کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں تھی، تو وہ ہم سے اپنی جانیں بچانے کے لیے اس طرح چپٹے پھرتے تھے جیسے کبوتر شاہین سے چپتے ہیں۔ امیر المومنین واللہ پس جنتی دیر ایک اونٹ کی ذبح کرنے میں لگتی ہے، اتنی دیر میں ہم نے ان کے سب آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اب ان کی لاشیں برہنہ، ان کے پراہن اور ان کے رخسار خاک و خون میں آلود پڑے ہیں۔ آفتاب کی تپش اور ان کو پگھلا رہی ہوگی، ان پر خاک ڈال رہی ہوگی، ایک سنسان بیابان میں عقاب اور گدیں ان پر اتر رہی ہوں گی۔ یہ سن کر یزید منافقانہ طور پر آبیدہ ہو گیا اور منافقانہ طور پر کہا کہ تمہاری اطاعت سے اس وقت خوش ہوتا جب تم امام حسین کو قتل نہ کیا ہوتا۔ خدا ابن سمیہ ابن ضیاء پر لعنت کرے، واللہ اگر میں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا، حسین پر رحم کرتا، ریزر کو کوئی انعام نہ دیا گیا۔ جب سر انور یزید پلید کے پاس لا کر اس کے آگے رکھا گیا تو وہ خوش ہوا، اس نے اہل شام کو جمع کیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے سر انور کو الٹ پلٹ کرتا تھا اور ابن زیاد کے اشعار پڑھتا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے اے کاش آج میرے بزرگ جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے زندہ موجود ہوتے تو دیکھتے کہ بے شک میں نے ان سے دگنے اور ان کے اشراف کو قتل کر کے بدلہ لیا اور معاملہ برابر برابر کر دیا۔ اس کے بعد یزید کے حکم سے پہلے ان پستم رسیدہ افراد کو ایک الگ مکان پر رکھا گیا۔ بعد یزید نے اہل بیت کی عورتوں کو خاص اپنے گھر میں بلا لیا اور اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ اس سے افسوس و ہزار اور ہمدردی کرو۔ چنانچہ جب اہل بیت کی بیویاں نہایت ابتر حالت میں یزید کے گھر آئیں تو یزید کے گھرانے کی کوئی عورت ایسی نہ تھی جو ان سے ملنے نہ آئی ہو اور اس نے ان کی حالت راز پر ماتم نہ کیا ہو۔ چنانچہ 3 دن تک یزید کے گھر میں نوحہ اور ماتم برپا رہا۔ کوفی شامی اور وحشیوں نے اہل بیت اطہار کے سب ساز و سامان لوٹ لیا تھا مگر پردے کی چادریں محفوظ رہیں اور ابن سعد کے حکم کے باوجود کسی نے کوئی چیز نہیں واپس نہ کی۔
یزید نے فرط ندامت و ہر طرف سے لعن طعن و نفرت کی وجہ سے ان کی پوری تلافی کی اور تمام عورتوں کا جس قدر مال اور متاع لوٹ لیا تھا اس سے دگنا اسرار دیا۔ یزید کے اس سلوک پر حضرت سکینہ بنت حسین کہا کرتی تھی، میں نے کسی کافر کو یزید کافر سے بہتر نہیں دیکھا۔ یزید صبح اور شام کھانے کے وقت حضرت زین العابدین کو بلایا کرتا تھا، اس کے ساتھ عمرو بن حسین بھی تھے، وہ بہت کم سن تھے۔ یزید نے کہا، اے عمرو بن حسین، تم میرے بیٹے خالد سے لڑو گے؟ ابن حسین نے کہا، یوں نہیں، ہاں ایک چھڑی مجھے دو اور ایک چھڑی اس کو دو، پھر میں اس سے لڑوں گا۔ یزید نے کہا، اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ چمٹا لیا اور بکواس کیا، آخر طینت کیسے بدل سکتی ہے؟ پھر یزید پلیت نے اہل بیت رسول کو مدینہ منورہ بھجوانے سے پہلے حضرت زین العابدین کو بلایا اور منافقانہ طور پر کہا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، اگر میں ہوتا تو حسین رضی اللہ کو قتل نہ ہونے دیتا، جو کچھ وہ کہتے میں مان لیتا، خواہ اس میں میرا نقصان نہیں تھا، لیکن خدا کو یہ منظور تھا جو تم نے دیکھا۔ بہرحال تمہیں کسی قسم کی ضرورت پیش آئے تو مجھے لکھ دینا۔ پھر یزید پلیت نے حضرت نعمان بن بشیر کو بلا کر کہا کہ ان کو ضروری سامان سفر و شریف قسم کی حفاظتی دستے کے ساتھ باحفاظت تمام مدینہ منورہ پہنچا دو۔ انہوں نے اسی خدمت کو طیب خاطر قبول کیا اور بڑے ادب و احترام اور انتہائی آرام کے ساتھ مدینہ پہنچایا۔ معذرات اہل بیت کے پاکیزہ قلوب اور ان کے شریفانہ سلوک اور حسن خدمت سے بہت متاثر ہوئے اور چاہا کہ اس نے سلوک کا ان کا کچھ صلہ دیا۔ چنانچہ حضرت زینب و حضرت فاطمہ نے سونے کے کچھ زیورات جو ان یزید نے زیورات کے بدلے دیے تھے ان کے پاس بھیجے اور زبانی کہا بھیجا کہ اسی وقت ہم معذور ہیں، ہمارے پاس ان کے سوا اور کچھ نہیں، تمہارے حسن سلوک کا شکرانہ اور صلہ ہے، اس کو قبول کر لو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے زیورات ان کو واپس کر دیے اور کہا، خدا کی قسم ہم نے دنیاوی منفعت کے لیے یہ خدمت نہیں کی بلکہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کی ہے۔ علامہ اسحاق اصفرائینی اپنی کتاب نور العین فی شہد الحسین میں لکھتے ہیں کہ جب قافلہ دمشق سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا تو راستہ میں اہل بیت رسول نے حضرت نعمان سے کہا کہ ہماری آرزو ہے کہ ہمیں باراستہ کربلا لے چلیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے عزیزوں کی لاش اسی طرح بے گرو کفن پڑی ہے یا کسی نے دفن کر دی۔ انہوں نے یہ بات مان لی، چنانچہ قافلہ ماہ سفر کی 20 کو کربلا پہنچا۔ اس دن حضرت امام کی شہادت کو 40 سو گزر چکے تھے۔ جب ان بیویوں نے اسی مقام کو دیکھا جہاں ان کو پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسایا گیا تھا، جہاں چمن زورا کو جڑا گیا تھا، جہاں گلشن رسالت کو لہلاتے ہوئے پھولوں کو تیروں سے چھلنی کیا گیا تھا، جہاں راکب دوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے چور چور کر کے گھوڑوں سے گرا کر خاک و خون میں تڑپایا گیا تھا، فرزند رسول کے مقدس جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا، ایک ایک کر کے وہ جہاں غسل اور روفر سامنے مناظر آنکھوں کے سامنے آ گئے، بے اختیار سب کی ہچکیاں بند گئیں۔ سیدہ زینب فرما رہی تھی، یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں ہمارے جانور بندھے گئے تھے، یہاں ہمارے اونٹوں کے کجالے رکھے گئے تھے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، یہاں بھائی عباس کٹے پٹے لیتے تھے، یہاں میرا علی اکبر خاک و خون میں آلود ہو گیا تھا، یہاں میرا ننھا علی اصغر میرا قسم میرے اون و محمد کے بے سر جسم پڑے تھے۔ اور پھر اپنے پیارے بھائی سیدنا امام حسین کا نام لیتے ہی آنکھوں کے ساون کی جھڑی لگ گئی۔ امام کی قبر انور پر اپنا منہ رکھ کے سیدہ نے سلام کیا اور اس درد سے روئیں کہ روتے روتے بے حال ہو گئیں۔ جب قافلے والوں کے رونے سے قیامت قائم ہو گئی، بیویوں نے اپنے عزیزوں اور سید الشہداء کی قبروں پر جن الفاظ میں اپنی قلبی جذبات کا اظہار کیا ہوگا کون بیان کر سکتا ہے۔ ایک رات ان سب نے وہاں فاتحہ خوانی اور ذکر و تلاوت میں گزاری۔ بوقت رخصت سیدہ زینب ایک بار پھر اپنے بھائی کے مزار پر علیہ السلام و دعا پڑھا۔ تذکروں میں لکھا ہے کہ کربلا کے قرب و جوار میں بہت سے لوگ 20 سفر کو مرکز امام جمع تھے، کیونکہ چہلم کی فاتحہ کا موقع تھا۔ ان لوگوں نے وہاں حلیم کی مثل کھانا تیار کر کے سب کو کھلایا اور اہل بیت رسول سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ مدینہ منورہ میں واقعہ کربلا کی خبر پہنچ چکی تھی
اور سب یہ رسم میں سیدھا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو اس قافلے کو دیکھنے کے لیے تمام اہل مدینہ اور بالخصوص ام المومنین ام سلمہ اور امام علی مقام کے بھائی حضرت محمد حنفیہ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ حضرت ام لقمان بنت عقیل ابن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ روتی ہوئی نکلی اور کہتی تھی لوگوں کیا جواب دو گے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے نبی الاخر الزمان کی آخری امت ہو کر میری اطاعت اور میرے اہل بیت کے ساتھ میرے بعد سلوک کیا۔ ان میں سے کچھ قیدی بنائے اور کچھ خاک و خون میں تڑپائے گئے۔ کیا میرے واعظ و نصیحت کی یہی جزا تھی کہ میری قرابت کے ساتھ برائی کرو؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے فرمایا جن لوگوں نے اولاد رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ام المومنین ام سلمہ، سیدنا زینب اور دوسری عورتوں نے مل کر اس قدر ہوئی کہ بے ہوش ہو گئیں۔ سب نے گھروں میں جانے کو کہا۔ سید زین العابدین نے فرمایا بابا جان کی وصیت تھی کہ جب کبھی مدینہ پہنچو سب سے پہلے نانا جان کے روضہ اقدس پر جانا۔ چنانچہ یہ قافلہ سیدنا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا۔ حضرت زین العابدین جو ابھی تک خاموش تھے اور صبر و رضا کے پیکر بنے ہوئے تھے، جو ہی ان کی نظر مدار مقدس پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا نانا جان اپنے نواسے حسین کا سلام قبول کریں کہ وہ بے خود ہو گئے اور وہ اس درد کے ساتھ روئے، آنکھیں دے کے حالات بیان کرنے شروع کیے گئے کہ قیامت قائم ہو گئی۔ انہوں نے کہا نانا جان جسے کندھوں میں بٹھاتے تھے، جسے پھولوں کی طرح سونگھتے تھے، جس بوسے دیتے تھے، ظالم یزیدوں نے انہیں تلواروں نیزوں اور تیروں سے چھلنی کیا، اس کا سر جسم سے جدا کیا۔ نانا جان آپ کے نام نہاد امتیوں نے آپ کی اولاد کو انتہائی بے کسی کی حالت میں بھوکا پیاسا شہید کیا، ہمارا مال و اسباب سب لوٹ لیا، مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کی نسل منقطع ہو جائے، میرے ہاتھوں پیروں اور گردنوں میں توک ڈالے، شہداء کے سروں کے نیزوں کے اوپر چڑھا کر گلی کوچوں پہ پھرایا، ہمیں ابن مرجانہ یزید کے سامنے بڑے دربار میں کھڑا کیا، آپ کی آل کی سخت ہتک اور تذلیل کی گئی، ہم بے یار و مددگار شکستہ غم رسیدہ حالت میں سب کچھ لٹا کے آئے ہیں۔ وہاں سے یہ لوگ خاتون جنت چوتھی دختر رسول مادر حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر اطہر پر جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں بھی حال غم کہا۔ پھر یہ لوگ اپنے گھروں میں آئے۔ عبد بن ملک ابن ابی حارث السلمی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ہرگز ایسا رونا نہیں سنا جیسا اس دن بنی ہاشم کی عورتیں اپنے گھروں میں حسین پر رو رہی تھیں، کیونکہ رونا رحمت ہے اور جزا اور فضا اور ماتم حرام ہے، یہ ماتن کوفیوں اور یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ سیدہ زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو جب ان کے دونوں فرزندوں کی شہادت کی خبر ملی تو ان کے پاس غلام اور حبیب تعزیت کے لیے آئے۔ ان کے ایک عزا کردہ غلام ابو الساس نے کہا کہ یہ مصیبت ہم پر حسین نے ڈالی۔ حضرت عبداللہ نے ایک جوتا کھینچ کر اس کو مارا اور کہا او بزاد کے بچے، تو حسین کی نسبت ایسا کلمہ کہتا ہے، خدا کی قسم اگر میں بھی وہاں ہوتا تو میں بھی اپنی جان ان پر فدا کرتا، میں اپنے دونوں فرزندوں کی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا، انہوں نے میرے بھائی میرے ابن ام کی طاقت میں صبر و رضا کے ساتھ اپنی جانیں قربان کی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اس نے شہادت حسین اور غم حسین میں ہمیں بھی شریک کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زین العابدین کے واقعہ کربلا کے بعد یہ کیفیت حالت تھی کہ آپ دن کو روزے رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے، جب افطار کے وقت کھانا پانی سامنے آتا تو فرماتے میرے باپ اور بھائی بھوکے پیاسے شہید ہوئے ہیں، افسوس یہ کھانا پانی ان کو نہ ملنا، اور رونے لگتے یہاں تک کہ بامشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پانی پیتے، ان میں بھی ان کے آنسو مل جاتے، آنسوں سے کربلا کا تصور اور دل سے باپ بھائیوں کی یاد کبھی محو نہ ہوئی، عمر بھر آنکھیں غمگین رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کسی نبی کے فرزند حضرت امام حسین اور حضرت زین العابدین کا سا صدمہ نہیں اٹھایا، یہ انہیں کا صبر و استقلال تھا جو خاص عطائے خداوندی تھا، کسی باہمت کا ذکر ہی نہ تھا۔ اس واقعہ جہاں گدا اور صدمہ جہاں فروا کے پوری طرح بیان کی زبان و ظلم تاب نہیں۔